السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 56 اور 57۔ 56 ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا حبیب اور میرا پیارا رسول ہے، جس کی وصف اور ثنا زبان قدرت سے میں کرتا ہوں، اور میرے سارے ان گنت فرشتے اپنی نورانی اور پاکیزہ زبانوں سے اس کی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی شان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے پہلے اس کے کلمات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت میں صلات کے 3 فعال ہیں: پہلا اللہ تعالیٰ، دوسرا فرشتے، تیسرا اہل اسلام۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بڑی محفل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہے استغفار کرنا، اور جب اس کی نسبت عام مؤمنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یا ایہا النبی، اے میرے نبی، اپنے نبی کو یا کہہ کر پکار دیا ہے۔ کیا اب ہم یا کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے یا ایہا النبی ہے تو اس کو ایہا النبی پڑھنا، بقول ان لوگوں کے جو کہتے ہیں نبی نہیں رہے اس دنیا میں اور یا نہیں کہتے۔ کیا ہم یا کے بغیر یہاں نبی صرف پڑھ سکتے ہیں؟ النبی نہیں۔ تو قرآن نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یا ایہا النبی دائماً ہے، ابداً ہے۔ اسی طرح یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، اس میں یا کا لفظ لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ یا ہی ہے، ان کے ساتھ یا ہی رہے گا۔ آپ قرآن میں یا ایہا النبی کو یا چھوڑ کر نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد میں یا ایہا المدثر، یا ایہا المدثر میں یا کو چھوڑ کر مدثر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یا ساتھ ہی رہے گا۔ یا ایو یہ حکم خاص ہے، اور جہاں بھی یا ایو کا اطلاق ہوگا وہ حکم خاص ہے۔ کیا اللہ نعوذ باللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سرکار کے ظاہری بات کی امت یا پڑھے گی جبکہ سرکار تو موجود نہیں ہوں گے؟ وہ سب جانتا تھا، اور سب کو بھی جانتا تھا کہ میرا نبی پہلے بھی یا ہے، بعد میں بھی یا ہے۔ خدارا اس یا کی بحث سے نکلیں۔ جو یا کہنا مانتے وہ کبھی کبھار یا کہہ کے ان لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اور جو نہیں کہتے یا وہ کہنے والوں کی دل آزاری کرتے ہیں، جس سے شان نبی پر سوال اٹھتے ہیں، جو ہم اپنی زبان سے تکلیف دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 57۔ ترجمہ: بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کس قدر قرآن نے یہ کھول کے بیان کر دیا ہے اور نمایاں بات کر دی ہے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے۔ جس شخص نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ سب سے بڑا عذاب انسان کے لیے جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہے کہ اس پر اس کا خدا اپنی لعنت بھیجے گا۔ اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ بنا سوچے سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ذات پر، ان کے علم پر، ان کے اختیارات پر مختلف قسم کے ذاتی نوعیت کی گفتگو کر کے جو اپنی زبان سے تکلیف اور عذاب پہنچا رہے ہیں، ہم لا علمی میں خدا کی لعنت سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن ایک جامع اور مکمل کتاب ہے، تو کیا جس ذات اقدس پر یہ کتاب قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ ذات نامکمل ہو سکتی ہے؟ استغفر اللہ! یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کتاب قرآن پاک مکمل ہو اور صاحب قرآن نامکمل ہو۔
کبھی اس پر یہ سوال اور کبھی اس پر یہ سوال۔ ہم اپنی کم علمی اور عقیدے کے ڈیفینڈ کے لیے نبی پر مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ ان سوالات کو پیدا کر کے ان کی ذات اقدس کو جو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں اس پر خدا کی لعنت ہے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور احادیث بھی یہی کہتی ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں اس لیے کہ وہ 1400 سال پہلے ظاہری طور پر دنیا سے گزر چکے ہیں، لیکن آج ہماری زبان سے وہ اس لیے محفوظ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، صرف اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ لیکن اس بات کو ظاہری طور پر جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی ہم اللہ کا عذاب اپنے اوپر سمیٹ رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہماری امت کی تباہی کا سبب سرکار سے دوری ہے، سرکار کی عقیدت، سرکار کے ادب و احترام میں فرق۔ یہ آیت یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر ہی بلند ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں جمع اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں گے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں کمی بیشی کرنے والے پر اللہ کا دردناک عذاب نہ آئے، اور جو صاحب قرآن ہے، جو خدا کے محبوب ہیں، جس کی خاطر پوری کائنات رب نے وجود میں لا دی، اس کی ذات اقدس کی شان میں کمی اور بیشی کیسے دردناک عذاب کا سبب نہیں بنے گی؟ یہ اللہ کا کھلا اعلان ہے اپنے نبی کی شان کے بارے میں اور میرے فرشتے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب اللہ اتنے فضائل بیان کر رہا ہے قرآن میں، تو کس طرح ہم اپنی زبان سے ان کی ذات اقدس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے علم پر ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے پتھریاں چھپا کے آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل کہتا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ابو جہل یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہو، کیونکہ نبی کے معنی ہی غیب کا علم بتانے والا ہے۔ اگر یہ نبی ہوگا اور غیب کا علم جانتا ہوگا تو یہ بتا دے گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرما کر بتا دیا اس کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اسی لیے ابو جہل نے آپ کو آزمانے کے لیے غیب کا سوال کیا ہے، آپ کے غیب کے علم کو جاننے کے لیے۔